والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بار بھی درود پاک پڑھے اللہ اس پر عافیت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا. صلو علی الحبیب. عزیز طلباء کرام، قرآن پاک کی ایک آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. جب مسلمانوں کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اچھا، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. انجیل کے لفظوں میں جو دین کی باتیں سن کے ان کو دل میں بٹھا لیتے ہیں، وہ زمین کا نمک بن جاتے ہیں، زمین کی سب سے قیمتی چیز. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں میرے بچوں جو بار بار سن کے بات ان کو اثر کرنے کے بجائے یہ لگتا ہے تو وہی بات ہو رہی ہے جو پہلے سنی ہوئی. ان میں تحریک پیدا ہونے کے بجائے، جذبہ پیدا ہو جانے کے بجائے، ایسوں میں بعضوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. قرآن فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذلک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح، وہ اشد، اس سے بھی زیادہ سخت. حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں وَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کعبے کے غلاف پکڑ کے، کافر کہتے ہیں کعبے کے غلاف پکڑ کے اللہ سے کہو ہم پر آسمان پہ کوئی پتھر برسائے. اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پہ کوئی دردناک عذاب آئے. ذرا اندازہ کریں، کائنات کی سب سے عظیم، معصوم، مقدس ہستی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سب سے بہترین دین کو پیش کرنے والے، اور پھر لوگ بجائے اس پہ عمل کرنے کے، آقا کی بات پہ عمل کرنے کے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہو آسمان سے پتھر برسائے. کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ دل کی سختی، دل سخت ہو گیا. کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے سوال نامہ تیار کیا. بڑے علم کتاب کے بڑے عالم تھے. سوال بنائے کافی سارے کہ یہ جا کے آقا سے پوچھوں گا. جیسے ہی آقا کے چہرے پہ نظر پڑی تو اپنے سوالوں کی لسٹ پھاڑ دی اور کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. لیکن ابو جہل تو بچپن سے حضور کو دیکھتا آ رہا تھا، ابو لہب تو بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا. ان کے دل کیوں نہیں پلٹے؟ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میری قوم بڑی سرکش ہو گئی ہے، اسے تو کوئی عذاب دے، اس قوم کو کوئی عذاب دے اور سخت ترین عذاب دے. اللہ عز و جل نے فرمایا شیس کیسا عذاب؟ اپنی شان کے مطابق یا ان کی شان کے مطابق؟ حضرت شیس نے کہا یا اللہ جب تو دے ہی رہا ہے تو اپنی شان کے مطابق، اپنے جلال کے مطابق. جب واپس پلٹے دیکھا قوم میں کسی کا بال بھی بھینگا نہیں ہوا تھا.
حیران رہ گئے، یا اللہ یہ تو سب سے بڑا تیرا عذاب آنا تھا، کیا ہوا؟ یہاں تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا شیش جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو تمہارے یہ زمینوں آسمانوں کے نظام سارے تلپٹ ہو جائیں، سارے ختم ہو جائیں۔ اس دھرتی پہ جو میرا سب سے بڑا سخت عذاب ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی کا دل سخت ہو جائے، ان کا دل سخت ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دل کی سختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ کی بات دل میں اترتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے؟ اچھا ہم یہ عالم دین بننے آئے تھے، ایک اخبار کے کالم نگار تھے عارف الاسلام صدیقی نوائبہ، انہوں نے ایک تحریر لکھی دعوت اسلامی کے بارے میں، تو کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے کہ دعوت اسلامی والے انسان ہوتے ہی نہیں، یہ تو زمین پہ فرشتے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ باعمل میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے عزیز طلباء، لوگ ہمیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں، ہم امیر اہل سنت والے ہیں، ہم بڑے باعمل ہیں، ہم نے سنتوں کا پیکٹ اپنایا ہوا ہے، سر پہ امامہ ہے، ماشاءاللہ داڑھی مبارک ہے، اور لباس میں وقار ہے جو سفید لباس۔ کیا ہمارے کردار میں سفیدی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے امامے کی طرح ہمارا کردار بھی اجلا اور سفید نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ کیا ہماری آنکھوں کو، اچھا ہم کیا کہتے ہیں، ہم آقا کے غلام ہیں، جو آقا کے غلام ہوں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے آپ کو، جو آنکھیں مدینہ دیکھنی چاہتی ہوں وہ آنکھیں گندے منظر دیکھنے کی شوقین ہوتی، وہ بے حیائی کے منظر دیکھنے کی شوقین ہوتی۔ ذرا اندازہ کریں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان نکلے، ایران کے کیپٹل پہ حملہ کیا ہے مدین میں، 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو ابتدا میں اسلام لائے۔ بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے کسی پہ زندگی میں رشک آیا تو وہ سعد پہ آیا۔ کسی نے کہا یا علی آپ تو خود اتنے عظیم المرتبہ ہیں، آپ کو سعد پہ کیوں اتنا رشک آیا؟ کہتے ہیں احد میں آقا تیر اٹھا اٹھا کے سعد کو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ جب میں نے آقا سے یہ سنا، حضرت علی فرماتے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے سعد، تو میرے دل میں آئی کہ کاش آج سعد کی جگہ علی کھڑا ہو۔ وہ ہے سعد بن ابی وقاص۔ مدین میں کیپٹل کی جنگ ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کسی صوبے کا کیپٹل، کسی ملک کا کیپٹل اس کی جان کی طرح ہوتا ہے، گویا وہ کیپٹل گیا سب کچھ گیا۔ ایرانیوں نے 5 مارچ 1935 سے پہلے اسے فارس کہتے تھے، 5 مارچ 1935 میں رضا شاہ پہلوی نے اس کا نام ایران کر دیا۔ ایرانیوں نے 30 بے لباس عورتیں کر کے مسلمانوں کے لشکر میں بھیجے۔ مقصد یہ تھا کہ دکھانا مسلمان کتنے گھٹیا کریکٹر کے حامل ہوتے ہیں، بدو اور جاہل، گنوار اور بیوقوف، اسی طرح کے الفاظ یزد گرد کے الفاظ دربار میں مسلمانوں کے لیے بولے گئے، حقارت کے بدترین لفظ۔ جب وہ 30 عورتیں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئی تو کسی ایک نے بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔
پہلی دوسرے کو کہتی ہے کہ یہ اندھوں کا لشکر ہے جو ایک بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا. دوسری کہتی ہے اگر اندھوں کا لشکر ہوتا ہمارے حکمرانوں کی یہ حالت ہوتی ہمیں یہ داخل کرتے. تیسری کہتی ہے پھر تو یہ بڑے عظیم لوگ. چوتھی کہتی ہے سنا یہ محمد عربی کے غلام. پانچویں کہتی ہے جس آقا کے غلام ایسے ہو وہ آقا کیسے ہو. باقی کہتے ہیں تم باتیں بناؤ ہم تو ان کی غلامی میں جاتے. اور وہ ساری عورتیں دامن اسلام میں. اقبال کہتا ہے تھے وہ آبا ہی تمہارے تو مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. بس رہے تھے یہ سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جب بگڑی تو پھر بات بنائی کس نے. تھے وہ آبا ہی تمہارے تو مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان باقی نہ. میرے عزیز طالب علم، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو عاشق کہتا ہوں. میری آنکھیں تنہائی میں پاک نہیں. کیا میں واقعی عاشق رسول؟ میں آنکھوں سے مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں. میری آنکھوں میں مدینہ بساؤ. ایک بڑے رائٹر ہیں ڈاکٹر صفدر محمود، وہ کہتے ہیں اگر تم نے اپنا مرتبہ چیک کرنا ہے نا کہ تمہارا رتبہ کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہارا اصل مقام کیا ہے، تم آنکھیں بند کرو. اب جو تمہارے سامنے گھوم رہا ہے وہی تمہارا مرتبہ ہے. آنکھیں بند کرنے کے بعد تمہارے سامنے عظیم خیالات، عظیم چیزیں، عظیم مقاصد گھومتے ہیں تو مبارک ہو تم میری. اور اگر کہیں گندے منظر جنم لینے لگتے تو یاد رکھو نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو. میرے عزیز طلباء کرام، آنکھوں کا پاک کیا جانا اور جسم کا شعوری پاک ہونا، اللہ مجھے بھی کر دے آپ کو، یہ طے کر لیں کہ میں نے زندگی میں جان بوجھ کے کبھی گندے لفظ نہیں سنے، کبھی گندے لفظ زبان سے نہیں بولے، میرے کان بے حیائی کے لفظ سننے سے آشنا ہی نہ ہو. یقین کریں آپ کی شخصیت میں انسان بننا شروع ہو جائے. اس سے پہلے آپ انسان نہیں بن سکتے. شعوری پاک بازی کے فیصلے سے پہلے کوئی بندہ انسان نہیں بن سکتا. انسان بننے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اتنی گھٹیا اور غلیظ حرکتیں، اس درجے کا اسفل السافلین کا شکار رہے گا وہ بندہ جو شعوری پاک بازی کا فیصلہ کر سکے. اور یہ جو نوجوانی ہے نا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ایک بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ میں 22 گھنٹے پڑھتا تھا، بے ہوش ہو کے گر جاتا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار علم حدیث ہندوستان میں لائے، ٹھوس انداز سے پہلی بار. کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا دوسرے فرقے، سارے ان کو مانتے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب میں پڑھنے بیٹھتا تھا تو اپنے بالوں پہ رسی باندھ لیتا تھا. جب نیند آنے لگتی تو فوراً جاگ اٹھتا. مجھے بچپن سے پتہ ہی نہیں تھا کہ تعلیم کی محنت اور پڑھائی میں محنت کی لذت کے علاوہ کوئی اور بھی لذت دنیا میں ہوتی. اقبال کہتا ہے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے ابھی صاحب کتاب میں. میرے عزیز طلباء کرام، یہ جوانی میں محنت اور یہ جذبہ، اضاعت وقت کو لعنت، وقت ضائع کرنے کو لعنت بھیج دے. آپ ہی سے لوگ نکلیں گے جو مسلمانوں کی قیادت و سیادت سنبھالیں گے. پچھلے دنوں ایک طالب علم نے رابطہ کیا
کہ ہم مدرسۃ المدینہ کینٹ میں ان اساتذہ سے فیض لیتے ہیں. اس کی تھوڑی ڈیٹیل لی تو پتہ لگا وہ مفتی خاقان صاحب ہیں. اب دعوت اسلامی اسلام آباد کا جو مکتب ہے انہوں نے سنبھالا. 2007-8 میں وہ جو کم عمر نو عمر بچہ ہوا کرتا تھا وہ اب اسلام آباد میں ایک مرکزی جگہ پہ آپ کا مرکزی مفتی. اور ادب کا پیمانہ ان کا دیکھ لیں. ابھی بھی وہ جنہوں نے انہیں پڑھایا انتہائی زیادہ حفظ کا ابتدائی کلاسیں پڑھائی, حفظ پڑھایا, قرآن قاعدہ پڑھایا, آج تک وہ انتہائی ادب سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ایک نوجوان کی کال آئی کہ میں ادب کا شعبہ دیکھ رہا ہوں مدنی چینل میں. پتہ لگا وہ اشاعت الاسلام میں پڑھا کرتے تھے. کہتے استاد صاحب ادب کی ابتدائی ہماری تربیت آپ نے کی تھی. آپ کی شاعری سن کے آپ نے ایک شعر پڑھا تھا, باطن سے ابھر کر ضبط فغاں لے اپنی نظر سے کار زباں, دل جوش میں لا فریاد نہ کر, تاثیر دکھا تقریر نہ کر, تو خاک میں جل اور آگ میں مل, جب خشت بنے تب کام چلے, اس خاک کے خاکی عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. آپ کے اس طرح کے بعض اشعار سن کے شعری ذوق بنا تھا. الحمدللہ اب خود شاعری کرتا ہے اور ایک قلمی نام سے ان کی شاعری بھی موجود ہے, اور ماشاءاللہ ادب کے شعبے کو آپ میں سے ہی نکلے. آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے کو لعنت بھیج دیں, فضول گفتگو کو لعنت بھیج دیں. میں اولا سے سادسہ تک جب پڑھتا رہا, مجھے اپنے کلاس فیلوز کے نام نہیں آتے تھے ساروں کے, جو ادھر بیٹھتے تھے ادھر بیٹھتے تھے, چند ایک کے نام آتے تھے. مجھے کلاس فیلوز کے نام ہی نہیں پتا تھے. اتنا پکا قفل مدینہ تھا. آپ کو دعوت دے رہا ہوں, قفل مدینہ لگائیں, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں لگائیں جو تعمیری ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی. بندے سے اللہ کی ناراضی کی پہچان یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, لا یعنی کاموں میں مشغول رہنا. اس بات کی پہچان ہے کہ بندہ اللہ اس سے ناراض ہو. یہ جو آپ کی عمر ہے نا, اس میں آپ کسی بھی ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں. اس جذبے سے آپ لگ جائیں, آپ کسی بھی ناممکن کو ممکن کر دیں. انگریزوں نے رابطے کی زبان کے طور پہ اردو پہ کام شروع کروایا. اس وقت اردو کو ہندی کہتے تھے یا ہندوستانی کہتے تھے. 1828 میں ایک کتاب شائع ہوئی, اس میں حکایات تھی. اس کتاب میں ایک حکایت یہ بھی تھی کہ ایران کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے حکمرانی کے گر سکھائے. ایک اور بادشاہ, اور ایسی حکمرانی جس میں کھوکھلا پن نہ ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جو لوگ تمہارے آئے ہوئے ہیں ان کو 10 لوگوں کو کھڑا کر دو. 10 لوگوں کو کھڑا کر دیا. کہا اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہ ہلا تو تمہارا سر مار دیں. یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جانا چاہیے.
تو وہ 10 لوگوں نے زاروں قطار اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں جی سیلاب آیا اور وہ پہاڑ جو ہے، سیلاب پہاڑوں کو نہیں ہلاتے، سیلاب پہاڑ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، سیلاب گزر جاتے ہیں. لیکن کہتے ہیں وہ سیلاب کا ریلا کو اتنا ہی تیز تھا کہ وہ اس پہاڑ کو نقصان پہنچا کے گزرا. ہاں یہ کر سکتے. آپ نے دیکھا نا سیلاب میں روڈ ختم ہو گیا. ہلکا سیلاب ہو تو کچھ نہیں اثر پڑتا، تیز ہو تو اس بازو کا تو روڈ کو لے جاتا ہے، سڑک کو لے جاتا ہے. ابھی یہ بارش ہوئی کہ نہر کے ساتھ والا روڈ پرسوں کر لیتے ختم، وہ پورا روڈ کو اتنا بڑا ٹکڑا ہے یہاں سے یہاں اس سے بھی آپ بیک نہر کا سارا پانی سامنے جنگ باغات جو ہے اس میں. تو اس نے اسے جواب لکھا کہ دیکھو 10 لوگ اگر گریا و زاری پہ اتر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ کے پہاڑ ہی اڑا سکتے ہیں، تو مطلب اگر چند لوگ مل جائیں تو کوئی ناممکن رہتا ہی نہیں. اگر کوئی ایک بھی ہو تو اس کے لیے بھی کوئی ناممکن نہیں. انسانی نفسیات پہ سب سے زیادہ جس نے کام کیا اس کا نام ہے سیگمنڈ فرائڈ. انڈیویجول سائیکولوجی فردی نفسیات پہ سب سے زیادہ کام اس کا. کہتا ہے میری ساری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کے سامنے کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں کسی بھی ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے اگر کرنے پہ آ جائے. اور جوانی کا عرصہ الشباب شعبۃ من الجنون، یہ تو ویسے ہی جوانی تو جنون کا حصہ ہے. عزیز تو لوائی کرنا، آغاز اپنی ذات سے کریں. ہمارے مرشد کریم نے ہمیں ایک ایم دیا، فعلنا السعی لاصلاحنا واصلاح الناس الدنیا. ہم نے اپنی اور تو آغاز اپنی ذات سے. کسی کو کہنا مشکل ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کو پتا، لیکن میں اپنی ذات سے منوا سکتا ہوں. اگر میں تہجد کا سجدہ نہیں کرتا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جو داخل ہونے آتا اسے داخلہ دے دیتے اور رات کو لوٹا رکھ دیتے. اگر وہ لوٹا تہجد میں استعمال ہوتا تو ٹھیک اسے پڑھنے دیتے ہیں، نہ استعمال کرتا اسے نکال دیتے کہ جو رات کے تہجد کی لذت سے آشنا نہ ہو اسے علم دین کی لذت کیا ملے. جی تہجد میں جان بوجھ کے 5 نمازیں تو ایک طرف، جان بوجھ کے کبھی تہجد میں نہ چھوڑ اپنے آپ سے. اور یہ چیز تھیوریکل نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے. تھیوری میں کچھ نہیں رکھا، پریکٹیکل کریں، آپ کو مزہ بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، روح کو لذت بھی ملے گی، اللہ سے محبت کا جذبہ بھی بڑھے گا. تھیوریکل کچھ نہیں ہے اس کا، پریکٹیکل اس کا سب کچھ. میرا بس چلے تو میں کسی ایک طالب علم دین کو ایسے کو مدرسے میں نہ رہنے جو 5 نمازوں میں بھی سستی کرتا. کیا وہ عالم دین بنے گا جو 5 نمازوں میں بھی سستی کرتا ہو؟ کیا وہ دین کا عالم بن سکتا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. نماز تو فرض تھی، عالم دین بننا تو فرض نہیں ہے. ضروریات دینی سیکھنا فرض ہے، عالم بننا تو فرض نہیں ہے. ذرا اندازہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار اللہ کی بارگاہ میں فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اے موسیٰ ہم نے تجھے اپنے لیے چن لیا. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.
حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز پہ قائم کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا، اینما کنت اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز میں استقامت کروں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ اللہ نے 3 سلام بھیجے اور فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اور ان کے بارے میں فرمایا حَنَانًا مِن لَدُنَّا وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ بھائی قرآن میں لقمان حکیم کی نصیحتیں آئی، یا بنیا، اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم کس لیے جہنم میں آ گئے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ مصلی، اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں ہندوؤں سے یہ آیا، کہتے ہیں چوڑا چمار مسلی، مطلب چوڑے چمار سے بھی آگے کی فارم ہے مسلی، مسلی نمازی کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، عزت کا کلمہ۔ قرآن پاک کی تلاوت دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں، آقا نے فرمایا اس کو ہٹانے کا طریقہ یا موت کی یاد یا قرآن کی تلاوت۔ امیر اہل سنت مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب کی بڑی تعریف فرماتے ہیں اور ان کے ایک وصف کو کئی بار بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وقت ہوتا وہ تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں، جیسے ہی وقت ملتا نیکی کی دعوت سے، مدنی قافلے سے، ادھر سے، نماز سے، مشورے سے، جیسے ہی وقت ملتا اسی وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت سے دل کو صاف نہیں کیا، اللہ اکبر، العلم نور، علم کیا ہے؟ نور۔ علم کیا ہے؟ اور دل کیا ہے؟ علم کا منبع۔ یہ کسی گندی جگہ میں نہیں ہوتا۔ امام مالک نے امام شافعی کو کہا تھا میں تیرے ماتھے پہ نور کی علامتیں دیکھ رہا ہوں، گناہوں سے اس نور کو بجھا دے، تلاوت سے اس نور کو چمکانا۔ رات کے اندھیرے میں تلاوت، جب سارے سو رہے ہوں، سجدہ اور تلاوت یہ رب کے قریب کرنے والی۔ اور جو رب کے قریب ہوتا ہے نا، اس بندے کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے میرے بچوں، اس کا ظاہر و باطن ہی نکھر جاتا ہے۔ پھر ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، اپنے اساتذہ کا، اپنے جامعہ کا احترام۔ میں نے دیکھا کلاس وہاں سے گندی تھی، اگلے دن بھی گندی تھی، اس سے اگلے دن بھی گندی تھی۔ کبھی روحانیت نہیں پیدا ہوگی۔ جو آپ جس جگہ بیٹھ رہے ہیں اس کا ادب نہیں کر رہے، جس سے علم لے رہے ہیں اس جگہ کا ادب نہیں کر رہے، اس فرد کا ادب نہیں کر رہے۔ میں ایمانداری صاحب کو بتا رہا ہوں، میرے حفظ کے قاری صاحب کچھ عرصہ پہلے نا گلے ملنے کا موقع آیا، تو میں ان سے صحیح طریقے سے گلے نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا اچھا اب تو تیری ایم فل ہو گئی، اب تو ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، اب تو شخصیت بن گیا، اب تو استاد سے گلے ملتا بھی اکڑ آ رہی ہے۔ اور خدا کی قسم میرے دل میں یہ تھا کہ میرا جسم استاد کو نہ لے، میں اس قابل ہوں، اللہ جانتا۔ استاد کو تو میں نے یہ بھی نہیں کہا، استاد جی میرے دل میں یہ ہے۔ اپنے اساتذہ کا ادب، اساتذہ جانے اللہ جانے ان کا معاملہ، لیکن میں نے جس سے علم حاصل کیا میں قبر تک جانے تک ان کا ادب کرتا ہوں، دل کے جذبوں سے۔ جس جگہ میں علم حاصل کر رہا ہوں اس جگہ کا ادب کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ مجھے ضرور رنگ لگائے گا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ اپنے دل کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہوں کو، زبان کو، قلب کو پاک کرنا۔ فرسٹ، سیکنڈ، نمازوں پہ استقامت، اللہ دے تو تہجد پہ استقامت۔ دیکھیے وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے 2 نفل جا کے پڑھتے ہیں۔ ہمارے سیدھے سادہ سا بندہ جو ہے نا، عام بندہ، عام نمازی، اگر وضو ٹوٹ جائے گا وہ کہے گا یار میرے 2 نفل رہ گئے، وضو کر کے آگے بڑھے، اور مجھے 2 کتابوں کا علم کیا گیا، میں کہتا ہوں نفل تو رہ گئے، پڑھ لیے نہ پڑھے نہ پڑھے، میرا علم میرے لیے فائدے مند رہا کہ مجھے نقصان دہ ہو گیا؟ میرے رب کے آگے سجدے کھا گیا میرا علم کہ مجھے سجدے کرنے والا بنا گیا؟ شاید ایسا علم تھا جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا علم و بس کریو یار اکو الف تنو درنا۔ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو، زبان کو پاک کر دے۔ توبہ کریں ہم سب، کیا کریں؟ اجتماعی توبہ، اور نہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ آئے ہے اقبال نے کہا جس میں نہ ہو بدلنا، انقلاب کہتے ہیں بدل جانا، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، یعنی جس میں تبدیلی نہ ہو، اپنے آپ کو بدلنا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نقصان میں رہا وہ شخص جس کا اگلا دن پچھلے دن سے اچھا نہ ہو، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا ہو، عمل میں، کردار میں، حیا میں، تقوی میں، علم میں، عمل میں۔ اللہ مجھے ایسا کر دے، آپ کو بھی۔ تو ہم سارے مل کے توبہ کریں، اور توبہ اللہ کو کتنی پسند۔ قارون نے حضرت موسیٰ پر بے حیائی کی تہمت لگا دی۔ قارون حضرت موسیٰ کا کزن تھا، اور یہ ان بدبختوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، فرعونیوں کے ساتھ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ کئی اونٹ اس کی چابیاں اٹھاتے تھے خزانوں کی۔ جناب حضرت موسیٰ پہ بے حیائی کی تہمت لگا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ ان کو بلیم کر کے لوگوں کو دین سے دور کیا جائے۔ دیکھیں نا، کسی کو کسی تحریک سے ہٹانا ہو تو اس کا سائنسی طریقہ، سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے کہ جو اس کا رہنما ہے نا اسے مشتبہ کر دو، لوگ اس تحریک سے بھی مشتبہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ دیکھ اس قارون کا معاملہ۔ اللہ نے کہا موسیٰ زمین تیرے بس میں ہے، جو چاہے گا کرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا زمین پکڑ دے اسے، وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ جتنا وہ دھستا اتنا اس کا مال دھستا۔ پھر کہتا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اور پکڑ لیا، وہ سینے تک زمین میں دھس گیا۔ کہتا موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو معافی نہیں مانگ رہا، تجھے موت نظر آئی ہے تو تجھ سے بچنے کی بات ہے، کوئی تیری معافی نہیں۔ اے زمین اس سارے کو تباہ دے، سارا زمین میں ختم ہو، دھس گیا۔ ایسے کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ دیکھو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ما افرق یا موسیٰ، تیرا دل کتنا سخت ہے موسیٰ۔ وعزت ربی لو استغثتنی استغثتہ، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ایک بار مجھ سے معافی مانگتا اسے بھی بار کھڑا کر۔ ہم سارے معافی مانگیں، اللہ میری جوانی کو پاک کر۔ اقبال نے کہا ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، جوانی جس کی ہو بے داغ ضرب ہو کر، جو جنگ ہو تو وہ شیران غاب سے بڑھ کر، جو صلح ہو تو رانا غزال تاتار۔ آئیں ہم سب ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین تو دیکھنے والا ہے، اگر یہ بیان
دل کی گہرائیوں سے تھا، تو جاننے والا ہے، اگر تھا تو اس پہ ہم سب کو عمل کرنے والا ہے۔ ہماری جوانیوں کو پاک کر، ہماری سیرتوں کو پاک کر، ہماری زبان کو پاک کر، ہمارے کانوں کو پاک کر، ہمیں تہجد کی لذت نصیب فرما، ہمیں راتوں کو تلاوت قرآن کی لذت نصیب فرما، ہمیں اندھیروں کے سجدے نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں واقعتاً اپنے سے رجوع کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو اپنی نور محبت سے بھر دے۔ اللہ اگر اس تقریر میں، اس بیان میں، اس دعا میں بھی ریاکاری ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو یا اللہ اس ریاکاری کو اخلاص سے بدل دے، اس دکھاوے کو عمل سے بدل دے، اس گفتگو کو یا اللہ کردار سے بدل دے۔ الہ تو دیکھنے والا ہے، میرے ایک ایک بچے کو، ایک ایک بیٹے کو دنیا آخرت کا کامیاب کر دے، وقت ضائع کرنے کی لعنت سے چھٹکارا عطا فرما، دین کا بھی کامیاب کر، دنیا کا بھی کامیاب کر، آخرت کا بھی۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین کا مبلغ بنا، ہمیں دین کا درد عطا فرما، ہمیں جذبے عطا فرما، ہمیں دین کے لیے مر مٹنے کے جذبے عطا فرما، ہمیں دین کے لیے کچھ کرنے والا بنا۔ مالک ہم سے دین کے کام لے اللہ، جس طرح ہمارے مرشد کریم ہمیں دین کے کام کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اس طرح دین کے کام کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندھیروں کو روشنی سے بدل دے۔ آقا کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، اللہم انی احبک بقلبی کلی، اے اللہ میرا سارا دل تیرا ہو، وأرضیک بجہدی کلی، اور یا اللہ ہر کوشش کا مقصد تجھے راضی کر لینا، اپنی رضا دائم، ایسی رضا جس کے بعد ناراضی نہ ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد، لا الہ